گا کیسے چلتے ہوں گے آپ لوگ اس راستے میں؟ اسی لیے اگر کمی آپ لوگوں کی، سماج کا نرمان صرف مکھیا ممبر سے نہیں ہوتا ہے، سماج کا نرمان سماج کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو صرف عبداللہ سالم تقریر کر کے کانفرنس میں آ کے سماج کو نہیں بدل سکتا، بلکہ اگر عبداللہ سالم نے کہا کہ نوجوانوں شراب مت پیو، نوجوانوں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر غلط چیٹنگ مت کرو، نوجوانوں نماز پڑھو، نوجوانوں کسی کی جوان بیٹی کی طرف ان کو عزت دو، سمان دو، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، ٹھپیا مت پیو، ٹیبلٹ مت کھاؤ۔ نتیش جی کا شکر ہے، احسان ہے کہ شراب بند کرا دیا انہوں نے، سماج کی نرمان کی ترقی کے لیے ایک اچھا قدم کیا تھا۔ لیکن آج کچھ اندر میں سے لوگ گھسے ہوئے کہ جو تھیلی پہلے 20 روپے کی ملتی تھی ابھی ڈائریکٹ 200 روپے کی وہ تھیلی ملتی، اور اس کا اندر سے سپلائی تقریباً وہی لوگ کرتے ہیں جو پکڑتے بھی ہیں اور سپلائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، میں کہاں کرتا ہوں، اگر میں نے کہا ہے کہ سود کھانا حرام ہے تو جو لوگ سماج میں سود کھاتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں کو روکنا چاہیے۔ اس لیے سماج کا نرمان صرف ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ دے کر مکھیا جی کو جتا دیا، اب مکھیا جی سماج کا نرمان کریں گے، نہیں۔ پہلی بات تو ایسے آدمیوں کا انتخاب کیجئے جن کے دماغ کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، جو سماج کے لوگوں کے لیے اپنے اندر دلوں میں درد رکھتا ہو۔ آپ پیسے دے کر ووٹ دے دیتے ہیں آدمی کو، کبھی کبھی غلط آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کا اسلام، آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ 500 روپے میں اپنے ایمان کو بیچتے ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا، ان کو کہا تھا ان کے سردار نے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تم صرف ایک بار بول دو کہ محمد ابن عبداللہ کو we don't follow, we don't accept as a last messenger of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You have to, you must to deny. آپ انکار کر دو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے جسم میں سوراخ کر دیا گیا تھا، گرے دار رسیاں ڈال دی گئی تھی، 2-3 دن کے بعد آرے کی طرح چلایا جاتا تھا، چیختے تھے، چلاتے تھے۔ 500 روپے میں اپنے ایمان کو بیچنے والوں، 500 روپے لے لے کر، 1,000 روپے لے لے کر آپ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ ووٹ کسی کو بھی دیں، لیکن آپ جس دھرم سے جڑے ہوئے ہیں اس دھرم کے اندر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دینا یہ جائز اور بالکل جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ووٹ کسی کو بھی دیں، یہ آپ کا مولک ادھیکار، آپ ووٹ کسی کو بھی دیجئے، ہندو کو دیجئے، مسلم کو دیجئے، کرسچن کو دیجئے، کسی کو بھی دیجئے، آپ یہ آپ کا پرسنل چوائس ہونا چاہیے کہ کون بہتر ہو سکتا ہے، لیکن پیسے لے کر ووٹ دینا نہایت غلط ہے۔ بی بی سمیہ نے کہا بلال حبشی کو تڑپا کر مار دیا گیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت عمارہ کے سر سے پیر تک 90 زخم آئے تھے لوگوں، 90 زخم، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر پر پتھر پڑے تھے، خون بہا تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والا، کچھ لوگوں کے تو کام چانی ہونے والے، لائیے نا ہم کو 50,000 دیجیے، ہمارے پاس 10 ووٹ ہے، پیسہ لیا رکھ لیا، ایسا ہو رہا۔ اس لیے پیسوں سے اپنے ایمان کو مت بیچو۔ you must to die، کل نفس ذائقۃ الموت، مریں گے، کیا کہیں گے؟ اگر کسی غلط آدمی کا انتخاب آپ کرتے ہیں، سیاست غلط نہیں ہے، سیاست کا غلط استعمال غلط ہے۔ ہم کو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے؟ اب تو مولانا صاحب تقریر کرتے۔ ہم نے کہا کہ کیوں سیاست میں آنا غلط ہے؟ ارے مولانا صاحب ہوگا تو کم سے کم گڑبڑ گھوٹالہ کم کرے گا، مولانا آیا ہے تو کم سے کم شراب کی تسکری نہیں کرے گا، مولانا صاحب آیا ہے تو کم سے کم اندراواس ایمانداری سے لوگوں کو مل جائے، مولانا صاحب اگر آیا ہے تو کم سے کم جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اس لیے کہ ایک عالم دین ہے، یہ سب کام کرنے سے پہلے اس کا ضمیر 56 مرتبہ اس کو جھنجھوڑے گا۔
ہم نے کہا کہ سیاست غلط نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے سیاست میں، مولانا آ سکتا ہے، ماسٹر آ سکتا ہے، ہندو آ سکتا ہے، مسلمان آ سکتا ہے، جاہل آ سکتا ہے، دانشور آ سکتا ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، سیاست کا غلط استعمال غلط ہے۔ عمر فاروق تھے، پی ایم بنے ہوئے تھے، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے پی ایم بنے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیسے پی ایم تھے؟ 10 لاکھ کا سوٹ نہیں پہنتے تھے وہ، بلکہ ایسے پی ایم تھے، رات کو ٹھنڈ پڑتی تھی، جاتے تھے، گھومتے تھے گاؤں سماج میں کہ کس گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، کون رو رہا ہے، کس کے گھر میں بچے بلک رہے ہیں، جا جا کر ڈھونڈتے تھے اور چپکے سے منہ چھپا چھپا کر کے تعاون کرتے تھے کہ یہ لو۔ کسی نے دیکھ لیا، پوچھا کہ عمر فاروق یو آر اے پرائم منسٹر آف 22 لاکھ مربع میل علاقہ، آپ 22 لاکھ مربع میل علاقے کا پی ایم ہیں اور آپ اس حالت میں نہ باڈی گارڈ نہ شاڈی گارڈ، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ارے میں پی ایم نہیں ہوں، میں ایک رسپانسبل ہوں، ذمہ دار ہوں، اگر کل قیامت میں یہ اگر بھوکا یہاں مر جاتا ہے تو کل قیامت میں ایشور اللہ کے نزدیک کون جواب دینے والا ہوگا۔ میں پوچھ لیا مجھ سے میرے رب نے کہ کرسی دی تھی تم کو، 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے تھے، کسان سڑکوں پر مر جاتے تھے اور مدرسے تم بند کرواتے تھے اور شرابیوں کو نشیڑیوں کو تم چھوڑ دیتے تھے، لانا تھا بل لے آتے آپ۔ ہماری ویشالی مظفر پور کے قریب ویشالی حاجی پور کے اندر ہماری بہن گلناز کو انصاف نہیں ملا، ہاتھرس کے اندر ہماری بہن منیشا کو انصاف نہیں ملا۔ اگر بل لانا تھا تو آپ اس کے اوپر بل لاتے۔ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ صرف بولتے ہو کہ بیٹی کو بچاؤ اور بیٹی کو پڑھاؤ، بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں۔ اگر کوئی ریپسٹ پکڑا جاتا ہے تو ان کو پھانسی کے پھندے پر کیوں نہیں لٹکایا جاتا ہے؟ نربھیا کا معاملہ سامنے آیا سن 2012 کے اندر اور ان کے مجرمین کو ابھی پھانسی ملی ہے، کیوں؟ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ آپ ایسا فاسٹ ٹریک عدالت قائم کیجیے، آپ ایسی ایجنسی بنائیے۔ آپ امریکہ تو جاتے ہیں جناب، تو امریکہ میں جیسے 90 دن میں کیس کا معاملہ حل ہوتا، 90 دن سے آگے وہاں کیس ہی نہیں جاتا، 90 دن کے اندر بڑا سے بڑا معاملہ سامنے حل ہو جاتا ہے۔ 14 لاکھ کیس پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ، کہاں؟ سپریم کورٹ کے اندر۔ جو پیسے یہ خریدنے میں بانٹنے میں کرتے ہیں نا، کرسی بنانے میں، آج اس اسٹیٹ میں کل اس اسٹیٹ میں، ان پیسوں کو خدا را انہی ایجنسی کے اوپر خرچ کر دیجئے تو بہن منیشا کو انصاف مل جاتا۔ آج کسان نہیں مرتے، کسانوں کو مارا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ کسان ایم ایس پی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ ایم ایس پی کا مطلب اپنی اچھا سے کہیں پر بھی زیادہ سے زیادہ روپے میں بیچنا کسی بھی منڈی میں، اور اس چیز کو منیمم سپورٹنگ پرائز بولتے ہیں اس کو۔ اور اب یہاں کوشش چل رہی کہ ان منڈیوں کو ختم کر دیا جائے، ادیوگ لوگ آئیں گے ڈائریکٹ اور ان سے ایگریمنٹ بنا کر کے جائیں گے کہ تم کو اتنے روپے کونٹل دیں گے اور تم کو 15 کونٹل چاول ہم کو دینا ہے یا مکہ دینا ہے۔ 6 مہینے کے بعد میں پتہ چلا کہ 1000 روپے کا ایگریمنٹ ہو کر کے گیا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی وہ 1000 نہیں 1500 روپے کونٹل ہے، تو پھر تو چونا لگ جائے گا بیچارہ کسانوں کا۔ اب وہ جائیں گے کہاں؟ ایگریمنٹ تو کر لیا ہے، اسی کو دے گا۔ منڈیاں تو بند ہو گئی، ان کے اوپر کیا ضروری تھی ادھیادیش لانے کی؟ ادھیادیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قانون کی کوئی سمادھان گرنتھوں ہمارے سمویدھان میں نہ ہو، اچانک سے اس کو پاس کر کے لوگوں کے بیچ میں لا کر رکھ دینا۔ کسان کے لیے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں۔ یاد رکھیے ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب اور بھارت کے راجنیتاؤں اور بھارت کے جنتاؤں، ہندو مسلمان سب یاد رکھیے، جتنے بھی کسان لوگ ہیں، کورونا کے اندر سب نے تو منہ میں جابی لگا لیا تھا۔ ہم لوگوں نے منہ میں اپنا ماسک چڑھا کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر رات و دن کوئی محنت کر رہا تھا، اس وقت ہم لوگوں کے گیہوں پکے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اس کرونا کال کے اندر بھی اگر دھوپ میں تپ کر بھی اگر کوئی گیہوں کی فصل کو تیار کر رہا تھا تو کوئی اور نہیں، صرف کسان لوگ تھے جنہوں نے کرونا کے اس مہاماری کے اندر بھی لوگوں کو ان دیا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہے، اناج اور دھان کو پیدا کیا۔ آج انہی کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، آج انہی کو مارا جاتا ہے اس دیش کے اندر۔ کیوں؟ تعلیم کی کمی ہے۔
The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation of participation in the development cultural society. اگر سوسائٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے سماج کو، ڈسٹرکٹ کو، پنچایت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہو گئے بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دیجیے، آپ اسکول کی بھی تعلیم دیجیے، قرآن کی بھی تعلیم دیجیے، یعنی ایسا تعلیم دیجیے کہ آپ اس کو مسلمان بھی بنائیں اور آپ اس کو ایک بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں۔ سائنس کی پڑھائی منع نہیں، سائنس قرآن سے نکلتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن سے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، اگر کوئی ایسا آدمی آئے گا جو ہندو مسلمان کرانا چاہے، جیسے مدھیہ پردیش میں ہوا، اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو جو ہندو مسلمان کرانا چاہے گا تو وہ اس کو بتائے گا کہ بابو کیا اعتراض ہے تم کو؟ ابھی مدھیہ پردیش میں 7 مسجد کے مینارے توڑے۔ پوچھا کسی نے کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اذان کی آواز دی جاتی ہے، ہم کو دقت ہوتی ہے، حالانکہ سنویدھانک اعتبار سے جائز ہے، لیکن ان کو بتائیں، ان کو بہت دھارمک بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو دقت ہوتی، تو ہم اگر ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ہم پیار سے کہیں گے کہ بابو توڑو بعد میں، پہلے نیچے آؤ تم کو سمجھاتے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتائے گا، پیار سے کہیں گے کہ اذان دینا پاپ نہیں ہے، اذان دینا یہ پنیہ کا کام ہے۔ اور ایشور نے مہابھوشیہ پران کے اندر کہا ہے، لنک چدی شکاہینا شمشرودھاری سدوشکا اچلا پی، اونچی آواز میں کل کی اوتار پکاریں گے، اچلا پی بھوشیتی، بھوشیہ کے اندر اونچی آواز میں کل کے اوتار لوگوں کو پکاریں گے۔ اچلا پی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بکشیامتامم مسرنے و سنسکارا کو شہری بھوشیتی۔ میرے خیال سے میرا یہ دعویٰ ہے، اگر بھوشیہ پران کا یہ شلوک ان کے کانوں میں رکھا جائے گا تو وہ مسجد کے مینارے کو نہیں توڑے گا، وہ کہے گا کہ ہمارا ایشور کہہ رہا ہے، ہمارا پرمیشور کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کی نماز پر کسی کو اعتراض ہوگا، آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو کہے گا کہ بھیا نماز کے اوپر آپ کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے بارے میں بھی گرنتھوں کے اندر شری مریادا پرشوتم شری رام چندر جی نے ہنومان جی کو بھی کہا ہے، ساستانگ کے بارے میں آپ ساستانگ کرتے ہیں، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں۔ پتھما دار کا جیوا دیو دین مجیتے، کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، ساستانگ کرو، کنڈلی مار کر کو ڈلا کاریہ، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، چتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، ایک اچھے انسان کے طرح 5ویں نمبر پر بیٹھ کر ایشور کا گنگان کرو۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا کہ کسی کو قیامت کے دن پر اگر اعتراض ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو سمجھا سکتا ہے پڑھ کر صاف لفظوں میں، اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدما پرم بھاؤ مجاننتو مماوی امانتمم۔ اگر کوئی آدمی ایشور گاڈ خدا کے بارے میں لڑائی کرے گا تو آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ آرام کے ساتھ کہہ سکتا ہے، صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہے، نتسچ کچت پترسٹی لکے نچستان وچ تسیہ لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسچ کچت جنتا نچا دیپا۔ اگر کوئی لڑے گا کہ تمہارا اللہ ایک، وہ کہے گا کہ ہمارا 2، وہ کہے گا کہ ہمارا 3، کرسچن کہے گا کہ ہمارا 3 ہے، اور گرو نانک کے ماننے والے کہیں گے کہ ہمارا تو 10 ہے، تو اس وقت وہ کہے گا کہ نہیں بھائی ہم سب کا ایک ہی، ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑھا، ایک ہی دیو ہے، ایک ہی دیوتا، ایک ہی پرماتما ہے۔ اگر کوئی کہے گا مہا پرلے کے بارے میں جھگڑا کرے گا، قیامت کے بارے میں جھگڑا کرے گا، تو آپ ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہو صاف لفظوں میں، اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششتے۔ قیامت کے بارے میں وید میں بھی کہا ہے تو قرآن میں بھی کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اگر محمد کے بارے میں قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم کے اندر ہے محمد کے بارے میں، تو وید میں بھی کہا گیا ہے صاف لفظوں کے اندر، کھلے لفظوں میں، استرا یس پرواہ جو ودومنت دیوردش ورشمارتش دیوج ہیڑتی دیوشمانا اپش پرش۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن میں کہا گیا ہے صاف لفظوں کے اندر کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ قرآن
قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے، ویدوں کے اندر بھی کہا گیا، یونہ پتا جنتا یودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا یودیوا نام نام دائک۔ شراب پینے کو قرآن میں منع کیا گیا اور سود کھانے کو قرآن میں منع کیا گیا۔ یا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کرو سود مت کھاؤ، قرآن میں کہا گیا، وید میں بھی کہا گیا، پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، اگر پاپ کرو گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرو گے، وہ یمراج یمدوت آئے گا، تمہاری آتما کو لے کر جائے گا اور تمہیں نرک کے اندر ڈال دے گا۔ یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ چیزیں تعلیم سے آ سکتی، ایجوکیشن سے آ سکتی۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا تو آپ کا بچہ چاہے وہ سیاست میں آئے، چاہے وہ سوشل ورک میں آئے، چاہے وہ کہیں پر بھی آ جائے، تو انشاءاللہ اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ اب تک جو تھا، لیکن اب اپنی بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے تو بہت کھانے میں اپنی زندگی گزار دی، لیکن اب اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو کوئی مدرسہ بند کرنے آئے گا، وہ کہے گا کہ رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آن دیئر چوائس، پڑھ کر سنا دے گا۔ جب پڑھ کر سنائے گا، کیس ہوگا تو جائیں گے، ہم کہیں گے سپریم کورٹ میں کہ سر اس سمویدھان کا کیا مطلب رہ جاتا ہے، اس آرٹیکل کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ آپ جب ہی بول پائیں گے نا جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے۔ آپ پڑھے لکھے ہوں گے ہی نہیں تو پتہ چلا کہ بس پولیس والوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، نہیں پولیس والا آ گیا۔ نہیں، پولیس والا ہے، وہ آپ کا رکشک ہے۔ آپ کو کوئی دقت تکلیف ہے، آپ کو اعتراض ہے تو بات کیجئے ان سے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیے مکھیا کے پاس، پرابلم سالو کیجئے۔ اگر ان کے ذمے آپ کے پرابلم سالو کرنا ہے تو وہ کرے، نہیں کرتا ہے تو آپ آگے جائیے۔